الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. الحمدللہ سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے. گزشتہ کل پڑھنے کا طریقہ ذکر کیا تھا کہ کیا ترتیب ہوگی اور کس انداز سے انشاءاللہ ہمارا سبق ہوگا. آج باقاعدہ سبق کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی خیرات و برکات سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی عظمت، محبت عطا فرمائے، عشق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی قرآنی انوار سے ہمیں منور فرمائے اور قرآنی معارف سے ہم سب کو اللہ تعالی آگاہ فرمائے. آمین. قرآن مجید کی کوئی بھی صورت پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اس کی روشنی میں پھر پوری صورت کو مضامین کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید میں جہاں سورۃ النساء لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک لفظ لکھا ہے مدنیۃ. قرآن مجید کی کسی صورت کے ساتھ مدنیۃ لکھا ہوتا ہے اور کسی صورت کے ساتھ مکیۃ لکھا ہوتا ہے. اس کا کیا معنی؟ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکیہ یعنی مکہ میں نازل ہوئی اور مدنیہ یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے. محققین فرماتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی وہ سب صورتیں مکیہ کہی جاتی ہے، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہو یا مکہ سے باہر کسی اور جگہ نازل ہوئی ہو. لیکن ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں مکیہ کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی انہیں مدنیہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہو یا مدینہ منورہ سے باہر کسی اور جگہ نازل ہوئی ہو. ظاہر ہے کہ ہر وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں نہیں رہتے تھے. کبھی غزوے میں تشریف لے جاتے تو کبھی کسی تبوک میں ہوتے، کبھی کسی اور جگہ ہوتے تو وہاں بھی صورتیں نازل ہوتی تھی. پھر ہجرت کے بعد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مرتبہ مکہ مکرمہ بھی تشریف لائے. فتح مکہ کے موقع پر، عمرۃ القضاء کے موقع پر اور حدیبیہ کے موقع پر وہاں بھی بہت ساری آیتیں نازل ہوئی، لیکن انہیں بھی مدنیہ ہی کہا جاتا ہے. تو سورۃ النساء یہ بھی مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد کے زمانے میں نازل ہوئی. اور ابتدائی زمانے میں، یعنی ہجرت کے بعد کے ابتدائی زمانے میں، مدنی دور کی ابتدائی زمانے میں یہ صورت بھی نازل ہوئی ہے. غزوہ احد وغیرہ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے. بہرحال یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ مدنی صورت کا کیا معنی اور مکی صورت کا کیا معنی. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یہ سورۃ النساء ان 7 صورتوں میں سے ہیں جنہیں سبع طوال کہا جاتا ہے. سبع طوال 7 لمبی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران،
سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، اس کے بعد یہ 5 ہوئی، سورہ اعراف 6، اور 7ویں صورت کون سی؟ اس سلسلے میں 2 قول ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سورہ انفال اور توبہ دونوں ایک ہی صورت جو شمار کرتے ہیں وہ اس کو 7ویں کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ سورہ یونس جو 11ویں پارے میں ہے، یہ 7 لمبی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، انتہائی جامع ترین صورت ہے۔ ظاہر ہے کہ چونکہ کافی طویل صورت ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ دوسرے یا تیسرے نمبر کی طویل صورت ہے، اس کی آیتیں اگر آپ دیکھیں گے تو 176 آیتیں ہیں، اور اس میں 24 رکوع ہے، 176 آیتیں چوتھے پارے میں شروع ہوتی ہے اور چھٹے پارے کے پاؤں کے پاس ختم ہوتی ہے، تو کافی طویل صورت ہے۔ اور اس طویل صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے احکامات نازل فرمائے، جس کا خلاصہ انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وجہ تسمیہ، یعنی اس سورت کا نام سورۃ النساء کیوں رکھا گیا؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھا ہے۔ احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے اس کو سورۃ النساء کہا ہے، اور یہ سورتوں کے جو نام ہیں وہ بھی کسی نے اپنی طرف سے نہیں بنا لیے ہیں، بلکہ توقیفی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ نام طے کیے گئے ہیں۔ اب اس کو سورۃ النساء کہتے ہیں، اور نساء کا معنی آپ جانتے ہیں عورتیں، تو نام سے ہی معنی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورت ایسی ہے جس میں عورتوں کے احکام کثرت سے بیان فرمائے گئے، اور یہ سورت کے مضامین خصوصی طور پر عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور اس سورت نے عورتوں کے معاملے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور اس کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے، اور اس کے اوپر توجہ زیادہ دی ہے، اس لیے اس کو سورۃ النساء کہتے ہیں۔ بہت سارے احکام ایسے ہیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النساء ہے۔ اور ایک دوسری سورت 28ویں پارے میں سورۃ الطلاق، اس کو بھی سورۃ النساء کہتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق کرنے کے لیے اس کو کبرا کہتے ہیں، سورۃ النساء الکبرا، یعنی بڑی سورۃ النساء۔ اور 28ویں پارے والی جو سورت ہے سورۃ الطلاق، اس کو کہتے ہیں سورۃ النساء الصغرا۔ وہ چونکہ 2 رکوع پر مشتمل ہے اس لیے چھوٹی ہے، اس میں بھی عورتوں سے متعلق احکام بیان فرمائے گئے۔ بہرحال اس کا نام سورۃ النساء ہے۔ اس سورت کے نام سے ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام نے عورتوں کے حقوق ادا نہیں کیے اور عورتوں کو بڑا حق نہیں دیا، مردوں سے ان کو نیچا رکھا ہے، تو ان کے لیے یہ بہت بڑا جواب ہے کہ سورت کا نام ہی عورتوں کے نام سے رکھا گیا۔ اگر اسلام میں عورت کی اہمیت نہ ہوتی، عورت کا مقام و مرتبہ نہ ہوتا، تو قرآن مجید اتنی مقدس کتاب، اتنی عظیم الشان کتاب، اس میں اتنی آیتیں عورتوں سے متعلق نہ ہوتی کہ پوری سورت کا نام ہی سورۃ النساء رکھنا پڑتا۔ اب آتے ہیں مقاصد السورہ، یعنی یہ جو سورت مبارکہ ہے سورۃ النساء، اس کے بنیادی مقاصد کیا ہے؟ کوئی بھی سورت قرآن مجید کی ہو، وہ ایک مقصد کے ارد گرد گردش کرتی ہے۔ بنیادی مضمون، اس کا بنیادی موضوع اور مرکزی موضوع ایک طے ہوتا ہے کہ یہ بنیادی موضوع ہے، پھر اس کے بعد آگے سلسلہ چلتا ہے اور متعلق باتیں بھی آتی رہتی ہے۔ تو اس سورت کا بنیادی موضوع کوئی ایک نہیں کئی ہے، لیکن اگر ایک میں اگر اس کو منحصر کرنا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سورت کا بنیادی موضوع اجتماعی اور معاشرتی مسائل کو حل کرنا ہے۔ مذہب اسلام اجتماعی دین ہے، سماجک دین ہے۔ معاشرہ، سماج کو کہتے ہیں سوسائٹی، تو معاشرے کے مسائل، سوسائٹی کے مسائل، اجتماعیت کے مسائل کو آسانی کے ساتھ حل کر دینا اور اس میں پیش آنے والی مشکلات کا بہترین حل اور سولیوشن بیان کرنا، یہ اس صورت کا بنیادی مقصد ہے۔ باقی اور اگر مقاصد دیکھیں تو خلاصے کے طور پر جو علماء نے ذکر کیا ہے ان میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ اس صورت کے مقاصد میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور تقوی کی روح پھونک دی جائے۔
اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور تقوی کی روح قرآن پڑھنے والوں کے دل میں پھونک دی جائے اور ان کی زندگی میں اطاعت الہی اور تقوی بالکل واضح اور نمایاں طور پر سامنے آ جائے، یہ پہلا مقصد ہے۔ دوسرا، اجتماعی اور سماجی مسائل پر خصوصی توجہ، جیسا کہ انشاءاللہ ہم سورت کے مضامین میں دیکھیں گے۔ نمبر 3، پرسکون اور خوش معاشرے کا وجود، ایسا سماج وجود میں آئے جو بہت سکون والا ہو اور خوشی بھری زندگی گزارنے والا ہو۔ نمبر 4، اسلامی حکومت کا قیام، یہ بھی سورت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ دنیا میں اسلامی حکومت قائم و نافذ کی جائے۔ نمبر 5، منافقین سے اسلام کے خفیہ دشمن، منافقین کا معنی اسلام کے خفیہ دشمنوں سے باخبر کرنا اور ان کا علاج، کہ ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے، ان کے نقصانات سے سماج اور معاشرے کو، اسلامی حکومت کو کیسے بچایا جائے، یہ منافقین کا بیان بھی تفصیل سے اس صورت میں آیا ہے۔ نمبر 6، عیسائیت کا رد، عیسائیت جو 3 خداؤں کو مانتے ہیں اس کا بھی بہت بلیغ انداز میں رد فرمایا گیا ہے اور اس کو بھی زیر بحث لایا گیا، آخری صورت میں آئے گا یہ 6 پارے میں۔ اور یہودیوں کی بدحالی اور ان کی شرارتوں سے باخبر کرنا، 6 پارے میں آپ دیکھیں گے شروع سے یسألک اہل الکتاب سے بیان شروع ہوتا ہے کہ جہاں یہودیوں کی بدحالی، ان کی بد کرداری اور ان کی شرارتیں بلکہ ان کی خباثتیں قرآن بیان کر کے اس سے آگاہ کرے گا کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے اور آئندہ ان کے لیے بچنے کی راہیں ہموار کرے گا۔ تو بہرحال یہ اس صورت کے بنیادی مقاصد جو میں نے 7 نمبر میں ذکر کیے ہیں۔ اس صورت میں احکامات بھی کثرت سے وارد ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ خلاصے کے طور پر چند احکام بیان کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، تقوی، پہلا حکم جو اس صورت میں آیا ہے وہ ہے تقوی۔ نمبر 2، صلہ رحمی، رشتے ناتوں کو جوڑنا۔ نمبر 3، یتیموں کے حقوق۔ نمبر 4، کثرت ازدواج، یعنی ایک سے زائد نکاح کرنے کا بیان۔ نمبر 5، میراث کے احکام، کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اس کی وراثت کس طرح تقسیم کی جائے گی، اس کے تفصیلی احکام۔ نمبر 6، بدکاری کی سزا، یعنی اگر کوئی عورت بدکاری کر بیٹھے نعوذ باللہ تو اس کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے۔ نمبر 7، محرمات عورتوں کا تفصیلی بیان، یعنی کس کے ساتھ نکاح کیے جا سکتے ہیں، کس کے ساتھ نکاح نہیں کیے جا سکتے، یہ تفصیلی طور پر قرآن مجید نے یہاں بیان کیا۔ اس میں محرم کا بیان بھی آ جائے گا۔ محرمہ عورتیں یعنی جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، اور عورتوں کے لیے جن مردوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، وہ تفصیل سے انشاءاللہ آئے گا۔ نمبر 8، پڑوسیوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کی تاکید، پڑوسی اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کی تاکید۔ نمبر 9، تیمم کا بیان۔ نمبر 10، امانت داری کی تعلیم۔ نمبر 11، حکم جہاد۔ نمبر 12، قتل خطا کے احکام، یعنی کسی آدمی سے غلطی سے کسی کو قتل ہو گیا تو اس کی کیا احکامات ہیں۔ نمبر 13، ہجرت نہ کرنے پر وعید، جس وقت ہجرت کرنا فرض تھا اس وقت جو آدمی ہجرت نہ کرے اس پر کیا وعید تھی۔ نمبر 14، صلاۃ الخوف کا طریقہ، یعنی کبھی خوف ہو، دشمن سامنے آ جائے اور میدان جنگ میں مسلمان ہے، وہاں نماز کا وقت آ جائے، مقابلہ جاری ہے، تو اس وقت کیسے نماز پڑھی جائے گی، اس کا تفصیلی طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 15، فیصلہ کرنے کے احکام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے لوگ اپنے معاملات اور جھگڑوں کو لے کر آتے تھے، آپ فیصلہ کرتے تھے، اس سلسلے میں بھی تفصیلی احکام آئے ہیں۔ نمبر 16، میاں بیوی میں صلح کرنے کی تاکید اور اس کا بیان۔ اور بھی احکام انشاءاللہ ہم دیکھتے چلے جائیں گے جیسے جیسے آیتیں آتی چلی جائے گی، چونکہ صورت بہت طویل ہے اس لیے پوری صورت کا ایک ساتھ خلاصہ بیان کرنا تھوڑا مشکل ہے، اور مخاطب اگر حافظ قرآن ہو تو زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ طلبہ طالبات اگر قرآن کے حافظ بھی ہے تو ان کے لیے قرآن کو سمجھنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے، آیت کی طرف اشارہ کرو فوراً پوری آیت ان کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ اور جب سامعین اور طلبہ طالبات اگر حافظ قرآن نہ ہو تو ان کے لیے تھوڑی دقت پیش آتی ہے کہ آیت کی طرف اشارہ کیا جائے، اور چونکہ وہ حافظ نہیں ہوتے اس لیے وہ آیت ان کے ذہن میں پورے طور پر آتی
نہیں ہے. بہرحال انشاءاللہ پھر بھی سمجھنے میں اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے، مدد فرمائیں گے. اب ہم شروع کرتے ہیں سورت کا بیان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم سب جانتے ہیں بچپن سے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو ہمیں استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا قرآن نے حکم دیا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تو اللہ کی پناہ طلب کیجیے شیطان مردود سے بچنے کے لیے. اس لیے کہ ظاہر ہے قرآن مجید مجمع الخیرات ہے، تمام بھلائیوں کا منبع اور سرچشمہ ہے. جب آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو اس سے اس کے قلب میں، اس کے دل میں ایک خاص طرح کی نورانیت پیدا ہوتی ہے، معرفت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا خاص تعلق پیدا ہوتا ہے اور علم کی روشنی اور نور اس کو حاصل ہوتا ہے اور زندگیاں بدلتی ہیں. ظاہر ہے کہ شیطان تو اس کو پسند نہیں کرتا، لہذا قرآن مجید کی تلاوت کے موقع پر وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح پڑھنے والے کے، سننے والے کے دل و دماغ کو پریشان کریں اور اس میں وساوس ڈالیں اور اس کے ذہن کو یکسو نہ ہونے دے اور کسی نہ کسی طرح اس میں رکاوٹ پیدا کر کے قرآن کی تلاوت کو یا پھر اس کے معنی کے سمجھنے کو روک دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہی تم ایک کام کر لو کہ میری پناہ میں آ جاؤ. اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں. یہ ترجمہ غلط ہے، استعیذ نہیں، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. کس کی؟ باللہ، اللہ کی. پناہ میں آنے کا مطلب کیا؟ تفصیل میں زیادہ نہیں کرتا ہوں، خلاصہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اعوذ عربی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان میں لفظ عوض، عین، واو اور زال، اس کے اصل معنی ہے چھپنے کے اور چمٹنے کے. پناہ میں آنے والا آدمی بھی جس کی پناہ میں جاتا ہے اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور اس میں چھپ جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی قلعے کی پناہ لیتا ہے تو دشمن باہر ہے اور وہ قلعے کے اندر ہے، قلعے کی بڑی بڑی موٹی دیواریں ہیں، اس کے پیچھے وہ چھپ گیا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے اور دیواروں کے ساتھ لگ گیا ہے. اب وہ باہر سے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا حملہ اس آدمی تک پہنچ نہیں سکتا. یہ ایک بڑی مثال ہے. اگر چھوٹی مثال لینی ہو تو چھوٹا سا بچہ جب کبھی خوف زدہ ہوتا ہے تو بچنے کے لیے وہ اپنی ماں کی سینے سے چمٹ جاتا ہے. ماں اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے، چھپا لیتی ہے. اس کیفیت کو عربی زبان میں عوض کہتے ہیں. اسی کا اردو میں ترجمہ تعبیر کی جاتی ہے پناہ سے. تو اعوذ باللہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے لیکن اس کی رحمت کی آگوش میں آ جانا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے چمٹ کے اپنے آپ کو چھپا لینا. اب کس سے بچنے کے لیے؟ شیطان مردود سے. وہ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے اور اللہ کے دربار سے ہکالا ہوا ہے، وہ کوشش کرتا ہے ہمیں تکلیف پہنچانے کی. لیکن ہم جب اللہ کی پناہ میں آ گئے تو شیطان کی کیا مجال ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے. بہرحال جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں یا جب کبھی شیطان کے وساوس کا حملہ ہو، یقین کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اور یقین و معنی سمجھ کر آدمی پڑھے تو دل میں ایک خاص طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. عام طور پر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایسا پڑھ لیتے ہیں جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں. یہ تو بہت بڑی دعا ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے اور اس میں اعتراف ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے شیطان سے. دشمن ایسا ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اس کے وساوس کو روکنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. بس ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا اختیار، اس کا اقتدار شیطان پر بھی ہے، وہ اس کو روک لے گا، اس کے وساوس سے ہمیں بچا لے گا. بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ہے. اس کے بعد ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر سورت کے شروع میں سوائے ایک سورت کے یہ بھی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ قرآن مجید کی ہر سورت جس طرح بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، ہمیں بھی اپنے کاموں کو اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے. بسم اللہ، یہ اللہ کا نام انتہائی عظیم نام ہے. اللہ کے نام کی مدد سے میں شروع کرتا ہوں.
یہ شروع کرتا ہوں یا میں پڑھتا ہوں، یہ یہاں چھپا ہوا ہے۔ با کا معنی ہوتا ہے سے، یہ سے تو ہم اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ با بہت سارے معنی کے لیے آتی ہے۔ نحوی علماء فرماتے ہیں کہ با 14 معنی کے لیے آتی ہے، ان میں سے ایک معنی تو ہے مصاحبت، یعنی ساتھ ہونا۔ اس وقت با کا ترجمہ ہوگا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ، میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ، یعنی میرا پڑھنا اللہ کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ کسی وقت بھی میں 1 گھنٹے تک پڑھ رہا ہوں، 2 گھنٹے تک پڑھ رہا ہوں، لیکن میرا ہر حرف اللہ کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے، میں کبھی اس سے الگ نہیں۔ ظاہر ہے جہاں اللہ کا نام ہو وہاں بے برکتی کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو ایک تو یہ معنی لیا گیا ہے، جیسے اقرا بسم ربک، آپ پڑھیے پیغمبر اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ تو با کا معنی ساتھ بھی ہوتا ہے، ترجمہ عام طور پر سے کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی با ہوتی ہے مدد حاصل کرنے کے لیے، اس کو بولتے ہیں استعانت، مدد لینا۔ جیسے آپ بولتے ہیں کہ میں نے چھری سے کاٹا، اردو میں، عربی میں بولیں گے قطعت بالسکین، میں نے چھری کی مدد سے کاٹا۔ آم کاٹا، بھی آم کا موسم چل رہا ہے، تو چھری نہ ہو تو آم کٹ نہیں سکتا۔ میں نے قلم سے لکھا، قلم نہ ہو تو آپ لکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں، اللہ کے نام کی مدد سے پڑھتا ہوں۔ اگر اللہ کا نام نہ ہو تو اس زبان کے ہوتے ہوئے، اس دل و دماغ کے ہوتے ہوئے میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس میں اپنی عاجزی ہے، بسم اللہ پڑھنے میں اپنی عاجزی کی، میں نہیں پڑھ سکتا، اللہ کی مدد ہے تو میں پڑھ رہا ہوں۔ جب یہ معنی سمجھ کر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو آدمی کے دل میں غرور نہیں آتا کہ میں کیا پڑھوں گا، اللہ نے مدد فرمائی تو میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھا رہا ہوں، اللہ کی مدد ہے تو یہ کام ہو رہا ہے۔ تو عجب نہیں آتا، خود پسندی نہیں آتی، تکبر نہیں آتا، یہ سب بسم اللہ کی برکت ہے۔ بسم اللہ الرحمن، کون؟ اللہ جو بڑا مہربان ہے، الرحیم سب پر رحم کرتا ہے۔ اللہ کے 2 مبارک نام سے بسم اللہ کو شروع کیا گیا ہے، اور بسم اللہ میں یہ دونوں مبارک نام لائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے میں ان دونوں ناموں پر تفصیلی بیان کر چکا ہوں اسماء الحسنہ سیریز میں، وہاں دیکھ لیا جائے، یاد کر لیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھتے ہی انسان کو اللہ کی رحمت سے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہے۔ جب اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو آگے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے اس سبق میں بھی اپنی رحمت شامل حال فرمائے، اپنے علم میں سے علم عطا فرمائے، برکت شامل حال فرمائے۔ پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا۔ یہ پہلی آیت ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کو مخاطب فرمایا ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا یہ حرف ندا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اے، یہ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے پکارا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں عربی میں ندا، اور جس کو پکارا جائے اس کو کہتے ہیں منادا۔ ندا اور منادا کیوں پکارا جاتا ہے؟ کسی کو آواز دے کر بلایا کیوں جاتا ہے؟ اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن اس کا رخ آپ کی طرف نہیں ہے، وہ کسی اور طرف منہ کر کے بیٹھا ہے، تو آپ اس کو پکاریں گے اے زید۔ تو زید جب سنے گا تو اے زید کا مطلب ہے میں زید کو بلا رہا ہوں، یعنی زید کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ جب وہ آپ کی طرف دیکھے گا تو پھر آپ اپنی بات سنائیں گے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو آپ مخاطب کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ تو ہے لیکن آپ اس سے مزید توجہ چاہتے ہیں اور زیادہ اس کو اٹینشن میں لانا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی کہیں گے ایھا السامعون، او سننے والوں، بھائی، دوستوں، بزرگوں، یہ عام طور پر ہمارے یہاں کہتے ہیں، حالانکہ سب سن ہی رہے، لیکن پھر جب کوئی اہم بات آتی ہے تو اس وقت دوبارہ مخاطب کیا جاتا ہے تاکہ اگر ذہن غافل ہے تو وہ دوبارہ متوجہ ہو جائے۔ تو یہاں بھی یا حرف ندا ہے متوجہ کرنے کے لیے۔
اس کے بعد منادہ ہے الناس، ناس کے معنی لوگ، تمام انسان اس میں داخل ہو گئے. اور درمیان میں جو ایہا ہے، یہ اس کا قاعدہ ہے کہ منادہ اگر الف لام والا ہو، جیسے الناس ہے، الف اور لام شروع میں ہے اور نون اس کے بعد ہے، تو ناس کے شروع میں الف لام لگ گیا ہے تو ین ناس نہیں پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ حرف ندا اور منادہ کے بیچ میں ایہا اور مؤنث ہو تو ایتھا لے آتے ہیں، جیسے یا ایتھا النفس، یا ایھا الناس. تو یا کا ترجمہ اے اور الناس کا ترجمہ لوگو، ایہا کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا ہے. اے لوگو، پوری انسانیت یہاں مخاطب ہے. اتقو، اتقو کا کیا معنی کل بھی بتایا تھا، باب افتعال ہے. اتقا یتقی، اتقاء ڈرنا، بچنا، دونوں معنی ہے. وقایا بچاؤ، بچنا اور ڈرنا. اس سے یہ فعل ہے امر اور صیغہ ہے جمع مذکر حاضر. تم ڈرو، تم ڈرو ایک ترجمہ. تم بچو یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. اتقو، یہ تقوی کا حکم ہے، یہ صورت میں پہلا حکم ہے. اس آیت میں آپ دیکھیں گے 2 مرتبہ اتقوا اللہ ہے، اتقوا ربکم اور اتقوا اللہ. تو 2 مرتبہ تقوی کا حکم ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ آتا رہتا ہے تقوی کا حکم، تو جہاں بھی آئے آپ کو یہ معنی یاد ہونا چاہیے. اتقوا، تقوی، اتقوا تم تقوی اختیار کرو، تم ڈرتے رہو، تم بچ کر رہو. یہ تینوں ترجمے آپ صحیح ہے کر سکتے. رب کم، رب تو جانتے ہیں، اور کم کی طرف اس کی اضافت کی گئی. رب کم تمہارا رب. رب کسے کہتے ہیں؟ تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، کسی چیز کو آہستہ آہستہ نیچے سے اس کی انتہا تک پہنچانے والا، اور اس طرح پہنچائے کہ اس کی چھپی ہوئی ساری صلاحیتیں ظاہر ہو جائے. اس کو کہتے ہیں رب. اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے. لیکن یہاں کیا فرمایا؟ رب کم، تمہارا رب. حالانکہ رب تو رب العالمین ہے، سب کا رب ہے. جو قرآن پڑھے اس کا بھی رب ہے، جو قرآن نہیں پڑھتے ان کا بھی رب ہے، انسانوں کا بھی ہے، جناتوں کا بھی ہے، فرشتوں کا بھی ہے، جمادات کا، نباتات کا، حیوانات کا، سب کا رب ہے. لیکن بطور خاص نسبت کی گئی انسانوں کی طرف. ربکم، اس نسبت میں بڑا کمال ہے، اس میں بڑا لطف ہے. آپ کے گھر میں اگر آپ 5 بھائی بہن ہیں اور والدین تو ایک ہی ہوں گے، تو 5 بھائی بہنوں کے باپ سب کا ہے. لیکن جب باپ اپنی نسبت ان 5 میں سے کسی ایک کی طرف کر دے کہ میں اس کا ابا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سب کی نفی کرنا ہے کہ میں ان کا باپ نہیں ہوں. لیکن جب خاص کسی ایک کی طرف نسبت کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو خاص تعلق ہے، اس کے ساتھ اس کو خاص تعلق ہے. جب کوئی بیٹا یا بیٹی یوں کہتے کہ میرے ابا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ باقی بھائی بہنوں کے ابا نہیں، سب کے ہیں، لیکن وہ اپنی نسبت بیان کر رہی ہوتی ہے یا کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ربوبیت کی نسبت ہماری طرف یعنی پوری انسانیت کی طرف کی. اتقوا ربکم، تمہارے رب سے. اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم ڈرتے رہو اپنے رب سے. تمہارے رب سے کے مقابلے میں اردو میں کیا بولتے ہیں؟ اپنے رب سے ڈرتے رہو، ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ، تم بچتے رہو یا بچ کر رہو ربکم، اپنے رب سے. رب سے کیسے بچیں گے؟ مراد ہے رب کے غضب سے بچ کر رہو. یہاں مضاف معذوف ہے. اتقوا غضب ربکم، اپنے رب کے غضب سے، اس کے غصے سے بچ کر رہو، اس کے عذاب سے بچ کر رہو. اتقوا ربکم الذی، کون ہے تمہارا رب؟ الذی خلقکم، جس نے. الذی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جس نے. خلق پیدا کیا، کم تمہیں. یہ کم ضمیر ہے عربی میں، جگہ جگہ قرآن میں آتی ہے. ایک جگہ آپ کو معنی معلوم ہو گیا تو ہر جگہ اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. خلق پیدا کیا، کم تمہیں، جس نے تم کو پیدا کیا. اللہ نے اپنا ایک احسان بتلایا کہ خالق ہے، پیدا کیا. پیدا کیا مطلب کیا؟
جب ہم نہیں تھے، یعنی معدوم سے موجود کیا، نیست سے ہست کیا، ہم کچھ نہیں تھے اور اللہ نے ہمیں بنا دیا، تو ہم اپنے وجود میں اپنے خالق کے محتاج ہیں، تو ہم سراپا محتاج اور وہ غنی۔ جب اس نے پیدا کیا ہے تو ہم سب سے زیادہ محتاج ہوئے، اس کے سب سے بڑے احسانات ہیں۔ تو اللہ اپنی وہ صفت یاد دلا رہا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے، تو کیا جس نے پیدا کیا ہو اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری اور تقوی اختیار کرنا تمہارا حق نہیں بنتا؟ اتقوا ربکم الذی خلقکم، کیسے پیدا کیا؟ من نفس واحدۃ، من کے معنی سے، نفس جان، واحدہ ایک، جس نے تم کو پیدا کیا، تم سب کو، پوری انسانیت دنیا میں، گورے کالے عربی اجمی جتنے ہیں دنیا میں، ان سب کو تم کو پیدا کیا ہے من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے۔ یہ نفس واحدہ سے مراد کون ہے؟ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بالاتفاق، یہی مراد ہے، حضرت آدم سے پیدا کیا ہے۔ وخلق، واپس آ گیا، اور پیدا کیا اس نے یعنی تمہارے اس رب نے، اس میں ضمیر ہے ہوا کی، منہا، اس سے، منہا کا مطلب اس سے، یعنی یہ من نفس واحدۃ، یہ منہا کی ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ نفس واحدہ، اور پیدا کیا اسی ایک جان سے، زوجہا، زوج اور زوجہ دونوں لفظ ہم بولتے ہیں اردو میں۔ عربی زبان میں زوج کا لفظ شوہر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، بیوی کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ نسبت دیکھیں گے کس کی طرف کی گئی، تو نفس واحدہ سے مراد چونکہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس لیے زوج سے مراد یہاں بیوی ہے، آپ اس کا ترجمہ جوڑو بھی کر سکتے، اور پیدا کیا اس ایک جان سے، یعنی حضرت آدم سے، زوجہا، اس کی جوڑو کو، مراد کون ہے؟ حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا کیا، وہ ایک جان کون ہے؟ حضرت آدم، اور پھر حضرت آدم سے کس کو پیدا کیا؟ حضرت حوا، اور ان دونوں کو ملا کر وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، بث یبث، نصر ینصر سے ہے، اور اس کے واحد مذکر غائب ماضی کا، اس کا معنی ہے پھیلانا، منہما، ان دونوں سے، اب دو ہو گئے، نفس واحدہ ایک تھا، اور اس کی جوڑو یعنی حضرت آدم اور حوا، ان دونوں سے پھیلایا، یعنی ان دونوں کے ذریعے سے پھیلایا، رجالن کثیرا، بہت زیادہ مردوں کو، ونساء، اور عورتوں کو بھی، یعنی بہت زیادہ مرد بھی اور بہت زیادہ عورتیں بھی۔ دنیا میں جتنی انسانیت ہے، مردوں اور عورتوں کی جتنی تعداد ہے، وہ سب حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہے اوپر جا کر۔ واتقوا، یہاں تک ایک بات پوری ہوئی، یہیں پر ہم رکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ احتیاط بری زندگی۔ تقوی کا لفظی ترجمہ تو ہم نے کیا، ڈرنا بچنا، لیکن مراد ڈرنے سے مراد ایسا نہیں جیسے ہم کو شیر کا ڈر لگتا ہے۔ تقوی سے مراد ہے احتیاط بری زندگی، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لانا، اور اس کی جو نواہی ہے، جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، اور جن کاموں سے منع کیا ان سے اپنے آپ کو روک لینا، اس کا نام ہے تقوی۔ اسی کو آسان زبان میں کہتے ہیں اطاعت، فرما برداری۔ اللہ کا جو فرمان آئے اس کو اٹھا لینا اور اس کو پورا کر لینا، یہ ہے فرما برداری، اس کا ہمیں حکم دیا گیا۔ یہ پہلا حکم ہے تقوی کا، اور تقوی کے ساتھ اتقوا اللہ نے کہا، اتقوا ربکم، تقوی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، اس کے اوامر بجا لاؤ، اس کے نواہی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے عذاب سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے۔ اگر تم تقوی اختیار نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ اس کی جو ربوبیت کی خاص نسبت ہے، اس نسبت میں قصور آ جائے گا۔ اور رب کس کو کہتے ہیں؟ جو ہماری تمام ضرورتیں پوری کرنے والا، تو جس کے اتنے احسانات ہو، کیا اس سے نہیں بچا جائے، اس سے نہیں ڈرا جائے، اس کے احکامات پورے نہ کیے جائے؟ پھر خلقکم، اس نے ایک اور احسان یاد دلائے گا، وہ رب ہے اور اسی نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے۔ پہلے بارے میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، پہلے پارے میں یہی حکم سب سے پہلے آیا، اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے
پہلے والے نے تمہارے باپ داداؤں کو بھی پیدا کیا، تو جس نے اتنا بڑا احسان کیا، وجود دیا ہے، کہ ہم اسی کا نہ مانیں، اسی کی اطاعت و فرما برداری نہ کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلا حکم ہے تقوی کا۔ اور خلقکم کے بعد پھر من نفس واحدہ، پوری انسانیت ایک ہی باپ کی اولاد ہے۔ یہ ہے مساوات، یہ ہے مساوات و برابری کا درس، کہ تمام انسانیت ایک ہی ذات سے پیدا ہوئی ہے۔ اس میں ایک تو ہمیں اس نظریے کا رد کرنا ہے جو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بن کر ہی پیدا ہوا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان پہلے کوئی بندر تھا اور پھر اس کی شکل آج بنتے بنتے یہاں تک پہنچی ہے، جس کو نظریہ ارتقاء کہتے ہیں، ڈاروین تھیوری کہتے ہیں، جس نے یہ بات ہمیں انسانوں کو سمجھائی اور سائنس میں یہ بات لکھ دی، جو سوائے ایک مضحکہ خیز بات کے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان بندر کی اولاد ہے اور بندر ہی کا یہ لیٹسٹ ورژن ہے، یوں کہہ لیجیے کہ پہلے بندر تھا، پھر دھیرے دھیرے اس کی پہلے بالکل جھکی ہوئی کمر تھی، پھر تھوڑی اٹھی، پھر تھوڑی اٹھی، پھر تھوڑی اٹھی، اور پھر اس کے بعد کھڑا انسان بن گیا۔ اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو مزاحاً میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی اگر تم بندر کی اولاد ہو تو ہوا کرو، ہم تو الحمدللہ انسان کی اولاد ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ نظریہ ارتقاء، یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، یہ سوچ اور تھنکنگ صحیح نہیں ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو انسانی شکل میں ہی پیدا فرمایا تھا، کسی جانور سے انسان تک نہیں پہنچے، یہ سفر یہاں سے یہاں تک نہیں ہوا ہے، انسان بن کر ہی پیدا ہوا ہے۔ اس بات پر ہمارا ایمان۔ فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، پہلی بات۔ دوسری بات وخلق منها زوجہا، حضرت آدم سے ان کی جوڑو یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اب اس کی کیا صورت بنی؟ اس سلسلے میں مشہور بات شاید آپ نے بھی سنی ہوگی اور کچھ روایتوں سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، بائیں پسلی سے۔ ایک قول یہ ہے اور بہت سے مفسرین نے اس کو اختیار بھی فرمایا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے منہا زوجہ، یہ من جو ہے، منہا میں من، یہ من تبعیضیہ ہے عربی زبان کے اعتبار سے، بعض کا معنی، یعنی حضرت آدم کے بعض حصے سے ان کی جوڑو بنائی۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت آدم کو جس مٹی سے بنایا تھا اس کا کچھ حصہ باقی تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور پھر حضرت آدم کے سامنے پیش کیا۔ اور دوسرے حضرات فرماتے کہ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی جی، تو یہ مسئلہ بھی علماء کے درمیان اختلافی ہے کہ حضرت حوا کو کس طرح پیدا کیا گیا۔ بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو جس مٹی سے پیدا کیا گیا اسی کے کچھ حصے سے حضرت حوا کو بھی پیدا کیا گیا، اور بعض حضرات فرماتے کہ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ کس طرح پیدا فرمایا، اس کی کیا کیفیت ہوئی، وہ ہم نہیں جانتے۔ بہرحال دونوں باتیں فرمائی گئی ہے اور دونوں ہی باتیں ذکر کی گئی۔ بعض روایتوں سے ہیں کہ عورت کو انسان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں صرف تشبیہ ہے اور مقصود یہ نہیں کہ وہاں سے نکالا گیا۔ واللہ عالم، جس طرح بھی ہو، قرآن مجید اتنی بات بیان فرماتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا کیا
اسی سے، یعنی اسی ایک جان یعنی حضرت آدم سے، بعض فرماتے ہیں اسی کی جنس سے، یعنی حضرت آدم جیسے انسان ہے تو انہی کی جنس سے ان کی جوڑو بھی بنائی، یعنی بیوی بھی انسان میں سے ہی بنائی گئی، کسی اور جانور میں سے یا اور مخلوق میں سے نہیں بنائی گئی۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا، پھر ان دونوں کے اجتماع سے دونوں کے درمیان نکاح ہوا، اور اس کے بعد پھر انسانیت آگے بڑھتی چلی گئی، جو آج اربوں کی تعداد میں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ رجالاً کثیراً ونساء۔ دو باتیں اس میں بیان فرمائی گئی، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خالقیت کو بیان فرمایا، حکم دیا تقوی کا، اور تقوی کے حکم کے ساتھ اللہ نے یہ یاد دلایا کہ میں تمہارا خالق ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی خالق ہیں تو پھر اسی کی اطاعت کی جائے گی اور کسی کی نہیں کی جائے گی۔ اور دوسری بات انسانیت کے بارے میں بیان فرمائی کہ پوری انسانیت آپس میں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، تو سب کے ایک دوسرے پر حقوق ہے، کسی کو فی نفسی ہی کسی کے اوپر برتری نہیں ہے، لہذا انہیں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں براعت استحلال، یعنی اس صورت میں چونکہ میں نے شروع میں ذکر کیا معاشرتی مسائل، سماج میں رہنے والے انسانوں کے ایک دوسرے کے بارے میں کیا حقوق ہیں وہ بیان فرمائے گئے ہیں، تو آیت کی شروعات میں انتہائی کمال درجے میں یہ بات بیان فرما دی گئی ہے کہ تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، لہذا ایک دوسرے کے حقوق کا پورا خیال رکھنا۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، یعنی ڈرتے رہو اللہ سے۔ وہی بات یہاں اللہ کہا گیا ہے، کون اللہ؟ الذی تساءلون بہ، اتقوا آ گیا، اللہ بھی آ گیا، الذی تساءلون بہ، تساءلون، تساءل یتساءل ایک دوسرے سے سوال کرنا، ایک دوسرے کو واسطہ دینا، یہ سوال سے ہی بنا ہے تساءل، عما یتساءلون، سورہ نبا جو 30واں پارہ شروع ہوتا ہے وہاں بھی یہ لفظ آیا ہے، تو ایک دوسرے سے کو واسطہ دے کر کوئی چیز مانگنا، سوال میں ہی مانگا جاتا ہے، ایک تو سوال علمی ہوتا ہے اس میں جواب مانگا جاتا ہے، اور ایک سوال پیسے کا ہوتا ہے جس میں مال مانگا جاتا ہے۔ تو تساؤل سے مراد ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگنا، بھی اس کے ذریعے سے، یعنی اللہ کا نام لے کر، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو۔ جیسے انسان کہتے ہیں اللہ کے واسطے ایک چیز دے دو، اللہ کے واسطے تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے۔ یہ نگرانی کا خوف ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی پر آمادہ کرتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی نگرانی کا استحضار ہی وہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی پر آمادہ کرتا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ ہے اصل انداز تربیت۔ کسی انسان کو پولیس سے ڈرایا جائے، کسی بھوت سے ڈرایا جائے، عام طور پر لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ بس ہر وقت ہر جگہ دیکھنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دینے کے بعد فرماتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اوپر نگران ہے، وہ پورے طور پر تمہاری نگرانی کر رہا ہے، ہر وقت وہ دیکھ رہا ہے کہ تم اس کا حق یعنی اس کے احکام پورے کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، آپسی لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ یہ انتہائی جامع آیت ہے، اسی لیے نکاح کے خطبے میں سب سے پہلے یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی جس میں تقوی کا حکم 2 مرتبہ ہے، آپسی حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے،